بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، قرآن کریم میں سے سورہ صف کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ مشرکین اور کافرین اور اسلام سے دشمنی رکھنے والے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو یعنی ایمان کو اپنے منہوں سے پھونکے مار مار کر بجھا دے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. ان دشمنان اسلام کی ان پھونکوں سے ایمان کا نور بجھنے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت اپنے نور کو کامل اور مکمل کر کے رہیں گے. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ بات کافروں کو اور اسلام کے دشمنوں کو ناپسند ہو، کڑوی لگے، لیکن نور ایمان قیامت تک باقی رہے گا، چاہے کتنی ہی پھونکیں ماری جائے. دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مشرکین مکہ اور کافرین مکہ کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے، اس وقت مشرکین مکہ اور کافرین مکہ اسلام کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں لوگوں میں غلط باتیں اڑایا کرتے تھے، افواہیں پھیلاتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اسلام، مسلمان، قرآن سب بدنام ہو جائے، لوگ ان سے دور ہو جائے تاکہ دوسرے لوگ ایمان میں داخل ہونے سے دور رہیں. لیکن اللہ رب العزت کا چیلنج ہے واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور ایمان کو پورا کر کے رہے گا ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اور مشرکوں کو یہ بات پسند نہ آئے. ایک بات ہے کہ اللہ رب العزت جو فیصلہ کر لیتے ہیں اس کے لیے جو تدبیریں اختیار فرماتے ہیں، ان تدبیروں میں اللہ رب العزت کسی کی مداخلت، دخل اندازی برداشت نہیں کرتے. ایک چیز کے بارے میں اللہ رب العزت نے فیصلہ کر لیا کہ ایسا کرنا ہے تو ویسا ہو کر رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت اللہ رب العزت کی تدابیر میں، اللہ رب العزت کے منصوبوں میں، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں دخل اندازی نہیں کر سکتی. ایک چھوٹی سی مثال، اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت کا خواب دکھایا. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کو بھی یہ خواب کا پتہ چلا. خود یوسف علیہ السلام نے خواب بیان کیا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یعقوب علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، ان کو خواب کی تعبیر معلوم ہو گئی کہ یہ خواب کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے. یوسف علیہ السلام مستقبل یعنی بھوشیہ کے نبی ہیں، دونوں کو پتا تھا کہ یہ خواب یوسف علیہ السلام کے بادشاہ بننے کی طرف اشارہ ہے، لیکن بادشاہت کیسے حاصل ہوگی دونوں کو معلوم نہیں. اب اللہ رب العزت کی تدبیریں دیکھیں، فیصلہ ہو چکا کہ بادشاہ بنائے جائیں گے. اب تدبیر دیکھیں، اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکوایا، کنویں میں دلوا دیا. اسی شہر میں یعقوب علیہ السلام سے تھوڑے دور 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر کنویں میں ہے یوسف علیہ السلام، لیکن یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا بیٹا اتنے قریب نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کی خوشبو بھی نہیں آ رہی.
حالانکہ 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو بھی نہیں بتایا کہ میں آپ کے بیٹے کو اس طریقے سے بادشاہ بنانے والا ہوں۔ اگر یوسف علیہ السلام کی خوشبو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام سونگھ لیتے تو ایک باپ ہونے کے ناطے مارے محبت کے ضرور کنویں سے اپنے بیٹے کو باہر نکلوا لیتے۔ کون باپ چاہے گا کہ میرا بیٹا کنویں میں رہے؟ اور اگر یہ معلوم بھی ہو جاتا کہ اب بادشاہت کا راستہ اسی کنویں سے جانا ہے تو وہاں رکھ چھوڑتے، لیکن وہاں قریب میں کسی درخت کے پیچھے چھپ کر ضرور دیکھتے کہ وہ قافلہ آیا کہ نہیں آیا لے جانے کے واسطے۔ لیکن ایک نبی کا اس طریقے سے چھپ کر دیکھنا اخلاق کے اعتبار سے مناسب نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یعقوب علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا کہ اس کو بادشاہت کیسے ملے گی، کنویں میں ڈالوا دیا۔ اگر کنویں میں ڈالنے والے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ ہم جو یوسف سے حسد کر رہے ہیں اور حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈال رہے ہیں اور یہ کنویں میں جانا یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دے گا، تو وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ ڈالتے، بلکہ ایک دوسرے کو کہتے کہ مجھے ڈال دو، کیونکہ اس کنویں کا راستہ پہنچتا ہے مصر کے تخت پر۔ ہر کوئی کہتا مجھے دھکا مار دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی انجان رکھا۔ کنویں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو پہنچایا بادشاہ کے محل میں۔ سب نعمتیں موجود ہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے، کھانا پینا پہننا رہنا سہنا سب محل میں رہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں سے اٹھا کر قید خانے میں بھیج دیا، یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھجوا دیا۔ قید خانے میں داخل ہونے کے بعد 2 اور قیدی لائے گئے، دونوں نے خواب دیکھا۔ دونوں نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر پوچھی۔ ایک کی تعبیر تو یہ بتائی کہ تجھے تو پھانسی ہوگی، تجھے موت کی سزا سنائی جائے گی۔ دوسرے کی تعبیر یہ بتائی کہ بادشاہ تجھے چھوڑ دے گا، تیرا جرم معاف کر دے گا اور تو بادشاہ کا خاص آدمی بن جائے گا، تیرا ویلیو اتنا بڑھ جائے گا۔ یہ جو آدمی ہے جس کے بارے میں کہا کہ تو بادشاہ کا خاص آدمی بن جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ بادشاہ کے سامنے جب جائے تو ذرا میرا بھی تذکرہ کرنا کہ یوسف نام کا ایک آدمی کئی مدت سے جیل خانے میں ہے۔ یہ آدمی پہنچا، لیکن بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بھول گیا، شیطان نے بلا دیا۔ اب یہاں شیطان تو خوش ہوا ہوگا کہ میں نے بلا دیا، یوسف کو قید بڑھا دی میں نے، یوسف کی قید کی مدت، لیکن دراصل یہ شیطان بھی اللہ کی تدبیر اور اللہ کے منصوبوں میں اس کا بھی استعمال ہو گیا۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ وہ بھی وپرا گیا، شیطان بھی، اس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میں خود آلہ بن رہا ہوں اللہ کی تدبیر کا۔ شیطان بھی استعمال ہو گیا، اس نے بھلا دیا۔ چونکہ اللہ رب العزت کو منظور تھا کہ یوسف علیہ السلام چند سالوں تک قید خانے میں رہے، اور اسی وقت اگر وہ آدمی وہاں جا کر بادشاہ کے سامنے یہ بات رکھتا کہ یوسف نام کا ایک آدمی ہے، تو گویا یوسف علیہ السلام سوالی بن جاتے، گویا یوسف علیہ السلام اپنی نجات مانگ رہے ہیں بادشاہ سے، ایسا ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ یوسف سوالی نہ بنے، بادشاہ سوالی بن کر یوسف کے پاس آئے، اس لیے وہ آدمی بولنا بھول گیا۔ یوسف علیہ السلام تقریباً 9 سالوں تک یہاں رہے قید خانے میں۔ پھر اللہ رب العزت نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے قدموں میں لانے کے لیے بادشاہ کو خواب دکھایا۔ اس نے خواب دیکھا، اپنے درباریوں سے تعبیر پوچھی، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اس وقت اس آدمی کو یاد آیا کہ جیل خانے میں ایک آدمی ہے جو تعبیر بہت پرفیکٹ بتاتا ہے، تب یاد آیا۔ اب بادشاہ چل کر آ رہا ہے یوسف علیہ السلام کے قدموں میں تعبیر پوچھنے کے واسطے، بہت عمدہ تعبیر بتائی، سچی تعبیر بتائی۔ بادشاہ خوش ہو گیا، یوسف علیہ السلام کا دل دادا ہو گیا، عاشق ہو گیا، کہنے لگا کہ یوسف، ایک آدمی بھیجا کہ یوسف کو قید خانے سے باہر نکالو، اس کی سزا معاف ہو۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ہم کسی کے رحم و کرم پر قید خانے سے باہر نہیں آئیں گے، ہمارے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے پہلے اس کی تحقیق ہو، میں بے قصور ہوں، وہ ثابت ہو جائے، اس کے بعد ہی باہر آئیں گے۔ پھر ان عورتوں کو بلایا گیا جنہوں نے تہمت لگائی تھی، زلیخا اور ان کی سہیلیوں کو، انہوں نے آ کر سب کے سامنے اعتراف کیا، بلکہ بادشاہ کی بیوی نے کہا انا راودتہ عن نفسی، یوسف بے قصور ہے، میں نے اس کو پھنسایا تھا۔
اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اقرار خود بادشاہ کی عورت کی زبانی کروایا گیا، تب جا کے یوسف علیہ السلام قید خانے سے باہر آئے اور مصر کے بادشاہ بنے۔ اب وہ قحط سالی جس کا خوف بادشاہ نے دیکھا تھا اور تعبیر پوچھنے یوسف علیہ السلام کے قدموں میں آیا تھا، وہی قحط سالی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کنعان سے مصر کھینچ لائی غلہ اور اناج لینے کے لیے واسطے، اناج اور غلہ لینے کے واسطے کنعان سے مصر آئے ان کے بھائی۔ اب حالت یہ ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام جن کو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ بادشاہ کے تخت پر بیٹھے ہیں اور بھائی جولی لے کر ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے بھائیوں کے سامنے ثابت کر دیا کہ جس بچے کو تم نے کنویں میں پھینکا تھا وہ بے قصور تھا، معصوم تھا، تم نے جرم کیا۔ واقعہ بہت لمبا ہے۔ آگے یوسف علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کروائے اور بھائیوں نے پہچان لیا، یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور میرے ابا کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی جو ختم ہو گئی ہے، دکھائی نہیں دیتا، اس جبے کی سگندھ سے، خوشبو سے ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ یہ قافلہ یوسف علیہ السلام کا کرتا اور جبہ لے کر مصر سے روانہ ہوا، ابھی راستے میں ہے، کئی کلومیٹر دور ہے، وہاں یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ گئی۔ قرآن نے نقل کیا انی وجدت، ایک آیت ہے کہ میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، لولا ان تفندون، یعقوب علیہ السلام اپنے لڑکوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، کئی کلومیٹر دور ہے۔ پہلے 2 کلومیٹر خود یوسف علیہ السلام قریب کنویں میں تھے، اللہ تعالیٰ نے خوشبو نہیں جانے دی۔ اب کئی کلومیٹر دور ہے اور خود یوسف علیہ السلام نہیں آ رہے ہیں، ان کا جبہ روانہ ہو رہا ہے، اس کی خوشبو اللہ نے وہاں تک پہنچا دی۔ تو پہلے جو کپڑے بھائیوں نے کنویں میں ڈالتے وقت نکال لیے تھے، پھر ایک جانور کا شکار کیا، اس کا خون اس پر لگایا اور باپ کو دے دیا اور کہا کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، یہ اس کے کپڑے۔ اس جبے کو دیکھ دیکھ کر یعقوب علیہ السلام بہت روتے تھے، حتیٰ کہ روتے روتے آپ کی بینائی چلی گئی، دکھائی دینا بند ہو گیا۔ اب جو جبہ پہنچایا گیا اس کی خوشبو کئی کلومیٹر دور سے محسوس کر رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ جبہ آپ کے چہرے پر ڈالا گیا آپ کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ یہ پوری جو ترتیب ہے، تدبیریں ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ بھائیوں کو پتا ہوتا کہ یہ مصر کے تخت تک یہ کنواں پہنچائے گا تو یوسف کو ڈالتے ہی نہیں۔ شیطان کو پتا ہوتا کہ اگر یہ آدمی ابھی بادشاہ کے سامنے خوف کا تذکرہ، یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کر دے تو یوسف بری ہو جائے گا، لیکن اللہ چاہتے نہیں تھے، کیونکہ یوسف یہاں سوالی بن رہے ہیں اور اللہ چاہتے تھے کہ بادشاہ سوالی بن کر یوسف کے پاس آئے۔ یہ سب تدبیریں ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنی تدبیروں میں کسی کی دخل اندازی کو برداشت نہیں کرتے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ رب العزت نور ایمان کو مکمل کر کے رہیں گے چاہے کافر اور مشرک اس کو ناپسند کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کے دشمنوں کی طرف سے یہ کوشش تھی کہ اسلام کو بدنام کرے، قرآن کو مٹا دے، ایمان کو مٹا دے، ایمان والوں کو مٹا دے۔ لاکھ کوششوں کے باوجود اللہ رب العزت کا فیصلہ تھا کہ ایمان اور ایمان والے قیامت تک چلتے رہیں گے، اللہ رب العزت نے چلایا۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ چاہے کتنے ہی الزام اسلام پر، مسلمانوں پر لگائے جائے، کتنی ہی تہمتیں ہم پر لگائی جائیں، ہمیں ٹیررسٹ کہا جائے، آتنکوادی کہا جائے، کچھ بھی کہا جائے، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا ایک ہی ٹارگٹ کہ ہم صحیح ہے، ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کی ایمان کی بھی ہمیں فکر کرنی ہے، ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لمبا سفر ٹرین میں طے کر کے پہنچے، پھر بیان میں آپ نے فرمایا کہ میں ٹرین میں آ رہا تھا، راستے میں ٹرین بہت ادھر ادھر گھومی، راستہ سیدھا نہیں تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر گھومی، لیکن نماز کے لیے وہ جو قبلہ نما آتا ہے، کمپاس، جس سے ہم قبلے کی سمت معلوم کرتے ہیں، وہ میرے پاس تھا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ٹرین چاہے کتنی ہی ادھر ادھر گھومتی رہی، لیکن یہ جو کمپاس کا کانٹا ہے قبلے کی طرف کا، اس نے اپنی دشا نہیں چھوڑی، اپنی سمت نہیں چھوڑی۔ اس سے ہمارے لیے سبق ہے کہ یہ ٹرینیں دنیا کی دشمنوں کی کتنی بھی ادھر ادھر ہمیں گھماتی رہے، لیکن ہمارا جو کانٹا ہے ایمان کی طرف وہ گھومنا نہیں چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کوئی الزام لگاتا ہے تو الزام کا جواب دو، لیکن اچھے طریقے سے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے واقعے میں
جب عزیز مصر یعنی مصر کے بادشاہ کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی، یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا، اب شہر میں چرچا ہونے لگی۔ دوسری جو عورتیں تھیں وہ یہ طعنہ دینے لگی کہ اتنے بڑے بادشاہ کی بیوی ایک غلام پر عاشق ہو گئی۔ غلامی تو اس وقت عیب سمجھا جاتا تھا، تو اتنے بڑے گھرانے کی عورت ایک غلام کو دل دے بیٹھی، طعنہ دے رہی تھی۔ اب اگر زلیخا چاہتی تو وہ تو بادشاہ کی بیوی تھی، اس کے ایک حکم پر ان تمام عورتوں کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا، سب کو جیل میں پھینک دیا جاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا؟ جو عورتیں طعنہ دیتی تھی سب کو دعوت دی، ہاتھ میں سیف دیا، چھری دی، اور یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے سامنے آپ چکر لگاؤ، یہاں سے وہاں گزر جاؤ۔ یوسف علیہ السلام کا گزرنا تھا، عورتیں دیکھتے گئی اور بجائے سیف کاٹنے کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ پھر زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ تم نے دیکھ لیا پریکٹیکلی؟ اس طریقے سے جواب دیا جاتا ہے پریکٹیکلی طور پر۔ آج اگر کہا جاتا ہے کہ مسلمان تو ایسا ویسا، تو ہم اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اس طریقے سے ان کے سامنے پیش آئے کہ وہ خود کہیں کہ نہیں ہماری بھول تھی، اسلام اور مسلمان بہت اچھے، اس طریقے سے ان کو جواب دیا جائے۔ اور دوسری ایک بات، آج کے دور میں تجارت جو پھیلتی اور پھلتی اور پھولتی ہے، بڑھتی ہے، اس کا پورا دار و مدار سیلس مین پر ہے، بیچنے والے پر ہے۔ سیلس مین اگر ہوشیار ہوگا، چالاک ہوگا، تو وہ ردی مال بھی بھاری قیمت میں بیچ دے گا۔ چائنا والوں کو جانتے ہیں سب، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا لیکن بکتا وہی مال ہے۔ سیلس مین کا کمال، مال ردی ہو تو بھی زبان میٹھی، فضائل بے درک بیان کر دیتے ہیں کہ سامنے والا آدمی مجبور ہو کر خرید لیتا ہے۔ اور اگر مال عمدہ سے عمدہ ہے لیکن سیلس مین میں کوئی چالاکی نہیں ہے، ہوشیاری نہیں ہے، تو وہ مال بکے گا نہیں، اور اگر بک بھی گیا تو کم قیمت میں بکے گا۔ عیسائیوں کو دیکھو، عیسائیوں ان کے پاس انجیل ہے لیکن وہ والی انجیل نہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی۔ پہلے تو یہ سمجھ لو کہ عیسائیت جو مذہب ہے، اسلام آنے کے بعد باطل ہے، اب اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب اسلام ایک وقت تک وہ رہا عیسائیت مذہب، جب تک کہ حضور دنیا میں نہیں آئے تھے۔ حضور آ گئے، عیسائیت مذہب باطل، انہوں نے انجیل میں بھی تبدیلی کر دی، بدل دیا، بلکہ ایسی ایسی باتیں بائبل میں، انجیل میں انہوں نے بیان کی کہ آدمی حیران رہ جائے۔ ایک مثال، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بائبل میں یوں لکھا ہے، آج کی بائبل میں، کہ لوط علیہ السلام کی اولاد میں صرف لڑکیاں تھیں، لڑکا نہیں تھا۔ تو لڑکیوں نے زبردستی لوط علیہ السلام کو شراب پلائی، شراب کے نشے میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت لوط علیہ السلام نے زنا کیا تاکہ لڑکا پیدا ہو۔ اتنا بدل دیا انہوں نے انجیل کو، اتنی ساری خرابیاں بائبل میں ہے، پھر بھی ان کا مارکیٹنگ اتنا پاورفل ہے کہ ہمارے آس پاس کے علاقوں میں بھی عیسائی آپ کو مل جائے۔ کتاب میں جھوٹ ہے، بائبل پوری بدل دی، لیکن مارکیٹنگ پاورفل، سیلس مین ان کے پاورفل، نرمی سے سمجھا کر، کچھ پیسے دے کر، اناج غلہ دے کر، بیماروں کی بیمار پرسی کر کے، دوا دارو کا خرچہ اٹھا کر، بچوں کو اسکول کالجوں کی فیس دے کر، آس پاس اب نظر دوڑاؤ، عیسائیت نظر آئے گا۔ حالانکہ بائبل ان کے پاس ہے وہ غلط، اس کی کوئی حقیقت اب نہیں رہی، پھر بھی مارکیٹنگ پاورفل، سیلس مین ان کے پاورفل۔ اور ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن سچی کتاب، سب سے اچھی کتاب، قیامت تک کے لیے کتاب، اس سے بڑھ کر کیا، اس سے برابر کوئی کتاب نہیں، ایک حرف جھوٹا نہیں، ایک حرف میں کمی بیشی نہیں، زبر زیر پیش میں بھی کمی بیشی نہیں، لیکن سیلس مین ہم سب کمزور ہیں۔ ہم وہی وہ نالیوں کی لڑائی میں اور پھر راستوں کی لڑائی میں، پھر اس میں وہ پیر کھینچنے میں، برائیاں کرنے میں، دوسروں کو گرانے میں، اسی میں قرآن ہے ہمارے پاس، لیکن مارکیٹنگ نہیں ہے، بلکہ بالکل غلط چیزیں ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کہ مسلمان کون؟ کہ جو بات کے شروع میں بھی گالی بولے نہ آخر میں بھی گالی بولے، وہ مسلمان۔ مسلمان کون؟ جن کے محلوں میں گندگی کے ڈھیر لگے ہو، وہ مسلمان۔ مسلمان کون؟ جن کے چوراہوں پر، چار راستوں پر جوان یہ بیٹھے رہتے ہو نکم میں، وہ مسلمان۔
मार्केटिंग बिल्कुल गलत। सेल्समैन में दम नहीं हमारे में। हालांकि हमारा मिशन है, हमारी जिम्मेदारी है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, पूरी दुनिया के सामने इस्लाम पेश करने की जवाबदारी हमारी है, जिम्मेदारी हमारी। लेकिन ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था दास्ता हमारी कि हम ही सो गए दास्ता कहते गए, ये हाल हमारा है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने लड़ाई झगड़ों को, अपनी दुश्मनियों को अब मिटाने का वक्त है। एक सच्चा और पक्का और अच्छा मुसलमान बनने की ज़रूरत है। किसी से कुछ गलती हो जाए तो माफ़ी शाफ़ी करके माफ़ साफ कर देने का वक्त है, और दुनिया के सामने इस्लाम की तरफ से एक बेहतरीन सेल्समैन बन के अपने आप को पेश करने की ज़रूरत है। इस्लाम की सच्ची मार्केटिंग करने की ज़रूरत है। कम से कम आदमी ये सोचे कि मैं पूरा दिन अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कमाता हूँ, तो दिन में कम से कम एक सुन्नत लोगों में छोड़ कर आऊँ। एक मिसाल मैं देता हूँ कि 5 आदमी ईशा की नमाज के बाद बैठे हैं। एक आदमी की आदत है कि वो फ़ौरन सो जाता है ईशा बाद, और 4 की आदत है कि वो देर से सोते हैं। तो ये जल्दी सोने वाला वहाँ से जाते जाते कहकर जावे कि देखो ईशा की नमाज के बाद बातें करना हुजूर की आदत नहीं थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ईशा की नमाज के बाद सो जाते थे। इतनी दावत देकर वो चल की पकड़ ले, अब वो नहीं मानते उनकी मर्जी, लेकिन इसने मार्केटिंग कर दी। 2-5 जो देर से उठते हैं दिन में 11-12 बजे, उनके पास बैठकर कहे सुबह में जल्दी उठोगे तो रोज़ी में बरकत होगी, जिस्म में स्फूर्ति आएगी, ताकत आएगी, तंदुरुस्ती और सेहत अच्छी रहेगी। ये मार्केटिंग हो रही है। तो हम चलते फिरते मार्केटिंग करने वाले बने इस्लाम की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।